بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله وندع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صلی اللہ علیہ وسلم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ حمد و صلات کے بعد گرامی قدر علماء کرام، معزز و محترم طلباء علم دین، بالخصوص طلباء علم حدیث، یہ جامعہ نقشبندیہ مجددیہ دارالایمان شیخوپورہ اہل سنت و جماعت کی بہت عظیم اور دینی خوبصورت جامعہ زیر سرپرستی آستانہ عالیہ شرقپور شریف اپنی ترقیوں کی طرف گامزن ہے۔ میں درس شروع کرنے سے پہلے قبلہ مفتی صاحب جو میرے حضرت صاحب کے بڑے منظور نظر ہیں، اور قبلہ حضور جانشین شیر ربانی یادگار اسلاف حضرت صاحبزادہ میاں محمد ابو بکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے بہت ہی معتمد عالم دین ہیں، اس وجہ سے میرے ذہن میں انتہائی آپ کا احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سائیوں کی نسبت اس جہان میں اگلے جہان میں ہم سب لوگوں کے لیے مفید بنائے اور نجات کا سبب بنائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جامعہ بھی میرے حضرت صاحب حضور شیر ربانی آپ کی فیوضات اور آپ کی نگاہ خاص سے کہ اس طرح تیزی کے ساتھ یہ اپنی منازل کی طرف رواں دواں ہیں، اور آپ جتنے لوگ بالخصوص یہاں پر یہ دورہ حدیث کر کے فارغ ہو رہے ہیں، متخرجین ہیں، میں آپ کو سب کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس جامعہ سے اپنے اساتذہ سے جو کچھ آپ نے فیضان سمیٹا، مولا کریم اس کو عام کرنے کی اور نبی کریم علیہ السلام کے دین کی ترویج و اشاعت اور پیراداری کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ یہ چونکہ انتہائی مختصر وقت ہے، ویسے تو درس حدیث میں خاص طور پر بخاری شریف میں بہت سارے پہلو ہوتے ہیں کہ بخاری شریف کا تعارف ہے، جامع الصحیح کا کتاب کا، اس کی خصوصیات ہیں، اس کے امتیازات ہیں، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کا مقام ہے۔ تو لیکن یہ چونکہ میں ساری چیزوں سے قطع نظر کر کے صرف اسی باب کے حوالے سے چند ایک معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ باب کتاب التوحید کا آخری باب ہے۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ، ان کی اگر ہم ساری کتاب کا پس منظر دیکھنا چاہیں تو یوں لگتا ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ اپنے دور میں پیدا ہونے والے فتنوں کا تعاقب کرتے ہوئے اور اس دور کے بدمذہبوں کا رد بلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کی ساری کتاب اسی تناظر میں وہ تحریر فرمائی گئی اور مدون کی گئی۔ اس میں کتاب الایمان سے لے کر آگے کتاب الاحکام ہو یا آگے غزوات ہوں، جو بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، آخر میں یہ جو کتاب التوحید ہے، اس میں آپ نے مختلف اس کے جو ابواب دیکھے ہیں، کہیں آپ جبریہ کا رد کرتے ہیں، کہیں قدریہ کا کرتے ہیں، خارجیہ کا کرتے ہیں، اور اس میں یہ جو باب کا عنوان ترجمۃ الباب جو آپ نے باندھا، اس میں اصل میں امام غزالی علیہ الرحمہ، امام بخاری علیہ الرحمہ، آپ معتزلہ کا رد فرمانا چاہتے ہیں اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے کا اثبات فرمانا چاہتے ہیں۔ اور معتزلہ ان کا اب کہیں ان کا وجود ہے، شکلیں ان کی بدلی ہوئی ہیں،
خارجیوں میں مختلف ان کے ابھی بھی وہ جو ان کے مضمومات اور نظریات معتقدات ہیں وہ پائے جاتے ہیں. ان کا یہ نظریہ تھا کہ میزان نہیں ہے، اور وہ جتنی میزان کے متعلق حدیث ہیں ان سب کی یا آیات ہیں جو بھی ہم نے سورہ رحمان سے بھی ہم نے سنی اور دیگر آیات ہیں، ان سب کی وہ تعویل کرتے ہیں، عدل کے معنی میں لیتے ہیں عدل ہوگا. اور اس پر جو وہ اعتراض یعنی ان کا جو دلائل ہیں وہ بجائے نقل کے، چونکہ قرآن و حدیث سے تو اہل سنت و جماعت کے عقائد مزین ہیں اور سارے استدلالات اہل سنت و جماعت کے حق میں ہیں قرآن کریم کی آیات سے، تو اس پر معتزلہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہ جتنے بد مذہب لوگ ہوتے ہیں جب کہیں نقل ان کی تائید نہیں کرتی، حدیث اور قرآن ان کے حق میں نہیں بولتا، تو پھر یہ عقلی علوم کا سہارا لیتے ہیں. انہوں نے یونانیوں کا جو فلسفہ تھا، منطق تھی، اس سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جو عمل ہیں یہ از قبیل جوہر ہیں، از قبیل عرض ہیں، اور عرض جو ہیں وہ العرض لا یبقى زمانین، وہ دو زمانوں میں وہ قائم نہیں رہتا. تھوڑی دیر کے بعد جب تک زمانے حدوث میں تو عرض پایا جاتا، جب اس کا حدوث ختم ہو گیا تو وہ فنا ہو گیا. جتنے بھی اعراض ہیں وہ تو جب کوئی چیز باقی نہیں ہے، وجودی نہیں ہے، غیر باقی ہے، تو اس کا وزن کیسے کیا جائے گا؟ تو یہ ان کا. اور دوسری وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ وزن کی اسے حاجت ہو جسے مقدار کا علم نہ ہو. اللہ تعالیٰ چونکہ عالم الغیب ہے، اس کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، اس کے اندر کوئی خطا نہیں، نسیان نہیں، سب نہیں، ظہول نہیں، اسے علم، اسے وزن کی حاجت ہی کیا ہے؟ تو پھر یہ جتنی آیات ہیں کہتے ہیں ان کا معنی عدل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ عدل فرما دے گا. امام غزالی امام بخاری علیہ الرحمہ، آپ کا یہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ خاص آپ کا یہ طریقہ ہے کہ کوئی بھی باب باندھیں تو اس کا عنوان جو ہے وہ ترجمہ اس کے لیے وہ بجائے اس کے کہ اپنی طرف سے اس کی ہیڈنگ خود مقرر کریں، اس کے لیے حتی الامکان قرآن کریم کی آیات سے وہ کسی ترجمۃ الباب کا وہ تعین کرتے ہیں، بلکہ کتاب الوحی سے لے کر یعنی بالکل باب کیف کان بعد الوحی سے لے کر آخر تک آپ کو یہ خوبصورت. اور میں کہتا ہوں کہ یہی امام بخاری علیہ الرحمہ کا یہ جو سٹائل ہے نا، یہ جو ہم ثابت کرتے ہیں نا قرآن کریم جامع العلوم ہے، تو امام بخاری کے عنوانات یہ ثابت کرتے ہیں کہ قرآن کریم واقعی جامع العلوم ہے. تو اتنا تبحر ہے کہ ہر مسئلہ جو وہ جس قسم کی وہ حدیث لانا چاہتے ہیں، جو مسئلہ وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، امام بخاری علیہ الرحمہ ان کے پاس اسی مسئلے کے ثبوت میں حدیث بھی موجود ہیں اور قرآنی آیات سے وہ خوبصورت استدلال کرتے ہیں. اس موضوع پر قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہیں، لیکن امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہاں پر یہ ان کا رد کرتے ہوئے یہ سب سے پہلے قرآن کریم سے استدلال کر کے ارشاد فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. رب تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ قیامت والے دن ہم عدل والے ترازو ہم قائم کریں گے، یہ رب تعالیٰ نے گویا کہ معتزلہ ان کے عقیدے کی تردید قرآن کریم سے یہ ثابت ہوگی کہ ان کا عقیدہ قرآن کریم کے مطابق نہیں ہے، اور قرآن کریم کے مطابق جو ہے وہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کا عقیدہ. اور اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ میزان حق ہے. اہل سنت و جماعت کے اس بات پر علامہ عسقلانی نے لکھا، شارح بخاری نے فرماتی ہیں اجمع اہل السنت ان المیزان حق. میزان کیا ہے؟ فرماتے ہیں جسم مخصوص لہو لسان و کفتان، ایک مخصوص جسم ہے، ترازو ہے، ایک وجودی چیز ہے جس کے لیے ایک اس کا کانٹا بھی ہے اور اس کے دو پلڑے بھی ہیں، اور ایک پلڑا اس کا کتنا ہے؟ وَكِفَّةٌ قَدْرَ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایک پلڑا اتنا ہے جتنا آسمان سے سارے آسمانوں اور زمینوں کی وسعت، وہ سب کچھ اس ایک پلڑے میں سما جاتے ہیں. وہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے، وہ اور وہ ہوگا کہاں، اس کا مکان کیا ہے؟ اس کے مکان کے متعلق بھی علامہ عینی علیہ الرحمہ نے عمدۃ القاری میں ارشاد فرمایا کہ اس کا مکان حساب کے بعد اور صراط سے پہلے ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ اپنا میزان کو اللہ تعالیٰ قائم فرمائے گا، وزن اسے اللہ تعالیٰ رکھے گا اور اس پر پھر اعمال کا وزن کیا جائے گا. اور یہ جو ان کا یہ معتزلہ کا جو جواب ہے کہ جو عرض ہوتا ہے وہ لا یبقى زمانین، جب وہ چیز باقی نہیں ہے، وجودی نہیں ہے، تو پھر اس کا وزن بھی نہیں کیا جا سکتا.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے علامہ عسقلانی نے اس کا یہ جواب دیا. آپ فرماتے ہیں امام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ یقلب الاعمال بالاجساد، آخرت میں اللہ تعالیٰ اعمال کو اجساد میں متقلب فرما دے گا. یہ اعمال ہمارے متشکل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں شکلیں دے دے گا. اس پر احادیث طیبہ کافی ساری. تو لہذا ان کا یہ کہنا، یہ دنیا کے امور کو آخرت پر قیاس کرنا، آخرت کو امور کو دنیا پر قیاس کرنا، یہ قیاس مال فارق ہے، یہ قیاس بنتا نہیں. اللہ تعالیٰ ان ہمارے اعمال کو، ہمارے اقوال کو، ہماری تلاوتوں کو، صدقات کو آخرت میں یہ متشکل فرما دے گا، متجسد فرما دے گا. اور جو اعمال حسنہ ہوں گے وہ اچھی صورتوں میں ہوں گے جیسا کہ حدیث اس کی تائید کرتی ہیں، اور جو برے اعمال ہوں گے وہ بری شکلوں میں متجسد ہو جائیں گے، متشکل ہو جائیں گے، اور ان کو تولا جائے گا. دوسرا علماء اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہاں ان کے صحائف تولے جائیں گے، ان کے سجلات، جیسا کہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حدیث بطاقہ کے نام سے یہ مشہور ہے، جسے عام موجودہ عربی میں بطاقہ کہتے ہیں، لفظ بطاقہ ہے، بطاقہ کے نام سے یہ حدیث پاک مشہور ہے کہ قیامت والے دن ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا جس کے 99 بدیوں کے دفتر ہوں گے، اور وہ اس کے ظاہری طور پر اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، ہوگا وہ مومن. جب وہ سارے اس کے اعمال وہ کھلیں گے، تا حد نظر اس کے وہ سجلات ہوں گے، تو پھر وہ رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تنکر من ذالک شیئا، کیا اس میں سے کس چیز کا انکار کرتا ہے؟ وہ بندہ کہے گا، جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے، تو وہ کہے گا یا اللہ نہیں. رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اللہ کا عذر، کیا کوئی عذر معذرت وغیرہ اس میں؟ وہ کہے گا یہ بھی نہیں. تو رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تیرے ساتھ انصاف کیا جائے گا. پھر ایک بطاقہ نکالا جائے گا جس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اسے جب وہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو 99 سجلات پر وہ ایک بطاقہ بھاری ہوگا. تو یہ اہل سنت و جماعت کے علماء کا دوسرا جواب یہ ہے کہ قیامت والے دن وہ سجلات اور صحائف وہ تولے جائیں گے جو کرامن کاتبین لکھتے ہیں. اور اگر میں اسے تھوڑا سا موجودہ دور میں، چونکہ سائنسی دور ہے، تو اگر ہم یہ کہیں کہ یوں لگتا ہے کہ جتنا زمانہ ترقی کرے گا اہل سنت و جماعت اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی حقانیت اور نکھرے گی. پہلے کل جسے ہم صرف یہ عرض کے نام سے تعبیر کرتے تھے اور کہتے تھے لا یبقی زمانین، لیکن اب ہمیں یہ سائنس نے یہ اپروو کر دیا کہ یہ جو آوازیں ہیں یہ دوسرے لمحے میں یہ فنا نہیں ہو جاتی، بلکہ یہ ویوز ہیں جو فضا میں قائم رہتی، انہیں پکڑ کر کیچ کر کے انہیں پھر دوبارہ سنا بھی جا سکتا. جیسے یہ آوازوں کی ریکارڈنگ آپ یہ سنتے ہیں، اور سور جو ہیں یہ بھی ویسے تو از قبیل وہ عرض لگتی ہیں، لیکن آج کل یہ بھی ساری چیزیں کنٹرول کر لی گئی، کیچ کر کے انہیں دوبارہ دیکھا جا سکتا. ہم 10 سال پرانی وہ فلمیں دیکھ سکتے ہیں، 10 سال پرانی تقریریں سن سکتے ہیں. تو وہ اللہ جس نے یہ ساری چیزوں کا، ساری کائنات کا جو خالق ہے، سائنس جہاں آج تک یہ پہنچ رہی ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے لیے ان چیزوں کو متجسد کرنا کوئی مشکل کام نہیں، یہ کوئی مشکل کام. ویسے بھی قرآن کریم میں وہ جو آیا کریم ہے نا سورہ الجاثیہ کی، رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب، یہ قیامت والے دن یہ تم پر حق کے ساتھ بولے گی، سپوکن بک ہوگی. جس طرح کہ آج کل ویڈیوز ہوتی ہیں نا، یہ ساری چیزیں وہ اس طرح کر کے لگتا ہے کہ وہ ہماری آوازیں جو ہیں وہ کیچ کر کے ان کے وہ سب کو وہ محفوظ کیا جا رہا. تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ عقل کی روح سے بھی، قرآن و حدیث کی روح سے بھی یہی براک ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. اب تھوڑا سا اس پر لفظی بات بھی، کیونکہ علماء نے اس پر یہ ساری باتیں کی ہیں. وضع یدہ، آپ کو پتہ ہے مثال بابی ہے اور اس کا یہ مظاہرہ کا صیغہ ہے. اور یہ سورہ الانبیاء سے آیت کریمہ لی گئی، جو پیچھے چونکہ آپ تفسیر میں یہ پڑھ کے ہیں، جو خطابات قریش کو چل رہے ہیں اقترب للناس سے لے کر، اس میں تقریباً یہ آخری خطاب ہے. اس کے بعد وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ سے لے کر آگے انبیاء کرام کے وہ تذکرے بطور یعنی مثال کے یا نبی کریم علیہ السلام کے تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے جو نازل فرمائے وہ چیزیں.
تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ ارشاد فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. موازین یہ ویسے دو لفظوں کی یہ جمع بن سکتی ہے، موزون کی بھی، میزان کی بھی، اور یہاں پر میزان کی بنانا یہی اولا ہے اور یہی راجے ہے. ویسے قرآن کریم میں موازین موزون کی جمع بھی آئی ہے. فمن ثقلت موازینہ ای موزونات فهو فی عیشۃ راضیہ. یہاں پر میزان تھا، اس کی جمع موازین بن گئے. تو موازین یہ ایک ہے یا زیادہ ہوں گے؟ یہ تو جمع کا صیغہ ہے نا، تو یہ لگتا ہے یہ کثرت اور تعدد پر یہ دلالت کرتا ہے. تو علماء نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہاں پر یہ جمع کا صیغہ یہ اشخاص اور موضوعات کے تعدد کی وجہ سے، کیونکہ جو موضوعات ہوں گے وہ متعدد ہیں، اور جن لوگوں کا وہ وزن کیا جائے گا جتنے مکلف مخلوق ہیں چونکہ وہ متعدد ہیں، اس لیے موازین کو جمع کے طور پر لایا گیا، ورنہ میزان حقیقت میں ہے ایک. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر میزان کا لفظ، جمع کا لفظ یہاں پر تفخیم اور تعظیم کے لیے لایا گیا، مراد اس سے واحد ہے. اور قرآن کریم میں اور عربی زبان میں یہ بات عام ہے کہ لفظ واحد تفخیم کے لیے قرآن کریم میں واحد کے لیے استعمال کیا جاتا. آپ قرآن کریم میں سورہ شعراء میں پڑھتے ہیں، رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کذبت قوم نوح المرسلین. ان کی طرف رسول تو ایک بھیجے گیا جناب نوح علیہ السلام قوم نوح کی طرف، لیکن مرسلین جمع کا صیغہ ایک نبی کے لیے، یہاں پر یہ تعظیم اور تفخیم کے لیے. تو یہاں پر یہ الموازین یہ جمع مراد سے واحد ہے. تو اس کی عظمت کے لیے کہ اتنی بڑی وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کو ظاہر کرے گی، اس لیے اس کو جمع کے ساتھ اسے تعبیر فرمایا گیا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. قسط پر امام بخاری نے بھی کچھ کلام فرمایا. یہ ترکیب کے اعتبار سے اس کی 3 ترکیبیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ الموازین کہ یہ صفت بنائے، تو پھر اس پر جو اعتراض ہے میں بھی اس کے متعلق کوئی عرض کرتا ہوں تھوڑا سا. دوسرا یہ کہ امام زجاج کے قول کے مطابق اسے ذوات القسط بنا دیں. تیسرا القسط کو مفعول لہو بنا لیں، مفعول لاجلی بھی بن سکتا ہے. یہ 3 اس کی ترکیبیں ہو سکتی ہیں. اگر اس کو صفت بنائیں تو پھر یہ معنی بنے گا ہم عدل والے ترازو ہم قیامت والے دن قائم کریں گے، رکھیں گے. عدل والے قسط یہاں پر مقسط کے معنی میں یہ مصدری جو ہوتی ہیں نا، یہ کبھی مبنی للفاعل ہوتی ہیں، کبھی مبنی للمفعول ہوتی ہیں. یہاں پر اس اعتبار سے یہ قسط بمعنی مقسط ہے. یہاں پر امام بخاری علیہ الرحمہ نے خود بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقِسْطَاسُ وَالْقِسْطَاسُ الْعَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. امام بخاری علیہ الرحمٰن نے خود بھی یہ بات ارشاد فرمائی. اور آپ کو پتہ ہے امام بخاری، میں طلباء کو کہتا ہوں امام بخاری میں قرآن منزل بھی چنگی آندی. اتنا استدلال امام بخاری کرتے ہیں، حیران کر دیتے ہیں کہ وہ جتنے اس کے وہ مناسبات ہوتے ہیں کسی لفظ کے، بڑی روانی کے ساتھ وہ سارے کے سارے جمع کر کے اکٹھے وہ بیان کر دیتے ہیں. تو یہ القسط کی تفسیر کرتے ہوئے قسطاس کو بھی لے آئے، اس کی دوسری جو لغت ہے قسطاس اسے بھی لے آئے. قسطاس کا لفظ قرآن کریم میں 2 بار استعمال ہوئے، ایک بار پارہ 15 میں، ایک بار پارہ 19 سورہ شعراء میں. اللہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. قسطاس مستقیم، سیدھے ترازو کے ساتھ وزن کیا کرو. قسطاس کا لفظ قسط کے ساتھ الف سین کے اضافے کے ساتھ یہ قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوا. چونکہ 2 بار استعمال ہوا اور یہ اس کے قسط کے مناسبات میں سے ہے، اس لیے امام بخاری علیہ الرحمہ اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں تاکہ جب یہ مسئلہ ایک طالب علم بخاری پڑھنے والا سمجھ لے تو اسے اس لفظ کے جتنے مناسبات ہیں اس کے معنی خود بخود اس کے ذہن میں وہ راسخ ہو جائیں. اس لیے امام بخاری علیہ الرحمہ یہ قسطاس اور دوسری اس کی جو قرات ہے کہ اپنا قسطاس اس کو بھی وہ بیان کر دیں کہ اس کا معنی بھی العدل ہوتا ہے. یہ لیکن یہ رومی زبان میں یہ اس کو عدل کا معنی دے کر یہ یہاں پر پھر ایک سوال بھی امام بخاری علیہ الرحمہ کو سامنا کرنا پڑتا ہے کہ قرآن کریم کا یہ دعویٰ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، قرآن کریم کو ہم نے عربی زبان میں نازل فرمایا.
تو یہ اس کے اندر رومی زبان کا آ جانا تو یہ اس دعوے کے یہ خلاف ہے۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ کے جو شارحین ہیں انہوں نے یہ جواب دیا کہ کثرت کے اعتبار سے عربی زبان ہی کے اس کے اندر حروف ہیں، اور اگر قلیل کوئی ہوں تو وہ عربی زبان کے لیے معنی نہیں بنتے۔ دوسرا یہ کہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ جو رومی زبان کا لفظ ہے اور قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ عربی زبان میں قسطاس عدل کے معنی میں نہ آتا ہو۔ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ ایک لفظ ایک معنی میں ایک زبان میں استعمال ہوتا ہے، وہی لفظ دوسری زبان میں اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسے علماء کی زبان میں کہتے ہیں توافق لغتین۔ تو یہ توافق لغتین کے قبیلے سے ہے کہ یہاں پر قسطاس اتفاقاً عربی زبان میں بھی اسی معنی میں ہے اور رومی زبان میں بھی اسی معنی میں ہے۔ اور قسط کا معنی، ان کا یہ کہنا کہ قسط کا معنی ہے ظلم، اور اقساط کا معنی ہے عدل کرنا، اس کا معنی ظلم کرنا۔ یہ جس طرح کہ یہ کہا کہ قسط کا معنی الجور، اور القاسط کا معنی الجائر، اور المقسط کا معنی عدل کرنے والا۔ اور قسط کو یہ کہا کہ قسط اصل میں مصدر مقسطن، مصدر کو اگر لغوی معنی میں لیں نا تو اس کا معنی ہوتا ہے جائے صدور۔ آپ کو پتہ ہے جتنے ثلاثی مزید فی ہیں ان کا مصدر جائے صدور وہ تو مجرد ہی ہوتا ہے، لہذا اس معنی میں یہ بالکل یہ درست ہے۔ اگر اصطلاحی معنی لیں تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ مصدر اگر یہ مقسط کا یہ مصدر ہے تو یہ معذوف الزوائد کے قبیل سے ہے، پھر اسے کہیں گے کہ یہ معذوف الزوائد ہے یہ مصدر، لیکن اس کے اضافی جو حروف ہیں وہ اس میں سے ختم کر دیے گئے۔ اور کہا القسط، یہ اس کا معنی جور اور اقساط کا معنی عدل کرنا، اور اس سے دونوں معنوں پر قرآن کریم سے استدلال کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، یہ سورہ الجن کی آیات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جنہوں نے کہا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَإِنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، جو قاسط ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو قاسط کا معنی یہاں پر ظالم ہے، مادہ قسط ہے، معنی اس کا ظالم ہے۔ ظالم جو جائر لوگ ہیں، جور کرنے والے، ظلم کرنے والے، وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ تو یہاں پر یہ قسط کا معنی کہا کہ قسط کا معنی قرآن کریم میں یہ ظلم کے معنی میں استعمال ہوا، لیکن مقسط وَأَقْسِطُوا بِالْقِسْطِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، یہ قرآن کریم میں 2 بار ان اللہ یحب المقسطین کے ساتھ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ایک پارہ 6 میں سورہ المائدہ میں جہاں پر یہ یہود کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اور دوسرا سورہ حجرات میں پہلے رکوع کے آخر میں جہاں 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، ایک ان میں سے سرکشی کرے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ مقسطین کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا، تو مقسطین کا معنی انصاف کرنے والے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو یہ اصل میں ہیں یہ دونوں لفظ متقارب۔ کیسے کہ اس قاسطہ کا معنی ظلم کرنا اور اقسطہ کا معنی ظلم نہ کرنا بلکہ عدل کرنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ باب افعال کا حمزہ سلب کے لیے بھی آتا ہے، باب افعال کا حمزہ سلب ماخذ کے لیے آتا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یہاں پر یہ بمعنی یطیقون بمعنی لا یطیقون ہے، تو اب جہاں پر اقسطہ کا معنی خود بخود عدل معنی نکل آئے گا، اس کا معنی خود بخود عدل معنی نکل آئے گا، اس لیے کہ باب افعال سے یہاں پر سے۔ اور پھر قسط اور یعنی اقساط اور عدل میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے شرح اسماء الحسنی میں باس کر کے تھوڑا فرق کیا کہ عدل کا معنی ہوتا ہے دونوں جو فریقین ہیں ان کے معاملے میں برابری کر دینا، اسی کو انصاف کہتے ہیں، آدھا آدھا کرنا، نصف ادھر کر دینا نصف ادھر کرنا۔ عدل کا معنی بھی برابر کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ آپ نے جن لوگوں کے اندر انصاف یا عدل کیا وہ دونوں فریقین وہ عدل کرنے والے عادل سے راضی ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں عادل نہیں ہے بلکہ مقسط ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ عدل بھی فرمانے والا۔ اللہ تعالیٰ کی جو اسماء الحسنی ہیں ان میں سے مقسط ہے۔ آپ یہ دیکھنا نا قرآن کریم میں بھی یہ چھپے ہیں، بخاری شریف میں بھی ہے
تو مقسط ہے. مقسط کا معنی کرتے ہیں امام غزالی فرماتے ہیں مقسط کا معنی ہوتا ہے جو عدل بھی کرے اور عدل کے ساتھ فریقین کو راضی بھی فرما دے. یہ صرف اللہ کی شان ہے. اس کے لیے انہوں نے ایک بڑی خوبصورت حدیث بھی ارشاد فرمائی. اسی کی وہ پیش کیا جائے گا. ایک نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہوگا, دوسرا مظلوم ہوگا, وہ مظلوم اپنا حق مانگے گا تو ظالم کہے گا یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. رب تعالیٰ وہ اسے بخشنا چاہے گا, اس کی رحمت غالب ہے, رحمتی وسعت کل شیء. تو پھر وہ کہے گا یا اللہ میرا حق دلوا, وہ کہے گا یا اللہ اسے اپنی طرف اپنے خزانوں سے دے کر مجھے راضی کر دے. کہتے ہیں اتنی دیر میں وہ جو حقدار ہوگا اس کا یہ مظلوم ہوگا, اس کے سامنے سے جنت کا ایک سین گزرے گا. وہ جنت کا وہ سین دے کر وہ محل قصور اور اس کے نیچے نہریں اور وہ جنات باغات وغیرہ دیکھ کر کہے گا یا اللہ یہ کیا ہے. وہ کہے گا یا رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ میری جنت ہے. یا اللہ یہ اتنی اعلیٰ جنت ہے, یہ کسے ملے گی؟ رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جو اس کی قیمت ادا کر دے. کہا یا اللہ اس کی قیمت تو پوری دنیا نہیں بن سکتی. رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس کی قیمت تو بھی دے سکتا ہے. وہ کہے گا یا اللہ میں تو چند روپوں کے لیے مطالبہ کر رہا ہوں. رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو اپنے اس بھائی کو معاف کر دے, یہ جنت میں تجھے عطا فرما دوں گا. تو وہ جب کہے گا یا اللہ میں نے اسے معاف کیا تو رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرا مطالبہ اسے تیری وجہ سے تھا, میرا تو اسے مطالبہ نہیں ہے, یہ حقوق اللہ تو اس کے پورے ہیں. جا اسے اپنے بھائی کی انگلی پکڑ اور دونوں جا کر اسی جنت میں رہو. تو یہ مقصد کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ مقصد فریقین کو راضی کر دیتا, اور عادل اس سے کئی بار ایسے ہوتا بالکل صحیح سٹینڈرڈ کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں, لیکن ایک فریق راضی ہے, دوسرا گالیاں دیتا نظر آتا. تو ان اللہ یحب المقسطین, اللہ تعالیٰ مقسطین کو پسند فرماتا. تو اب یہ جو امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ دوسری بات یہاں پر جو ارشاد فرمائی وَإِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ بِقَوْلِهِمْ جُوزًا, یہاں پر قولہم واحد کے ساتھ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ مصدریں جب یہ اپنا مضاف ہوتی ہیں تو یہ فائدہ حسر کا دیتی ہیں. وَإِنَّ أَعْمَالَهُمْ, سارے اعمال خواہ از قبیل قلب ہوں, از قبیل قول ہوں, از قبیل جوارے ہوں, جس قسم کے بھی ہوں, چھوٹے ہوں بڑے ہوں, سب کا وزن کیا جائے. اور امام بخاری علیہ الرحمہ پھر وقولہم کو علیحدہ بیان کر کے, اگرچہ قول بھی زبان کا عمل ہے, اور اسی پر یہ جو امام بخاری علیہ الرحمہ اہل سنت و جماعت کے ترجمان ہیں, اور اس ترجمانی میں بطور خاص امام بخاری علیہ الرحمہ نے وقولہم کو دوبارہ لا کر, اب بہت ساری جو بخاری شریف کے نسخے ہیں, امام بخاری کے شاگرد ہیں, انہوں نے علامہ قابسی وغیرہ کے جو حوالے سے جو نسخہ چھپا ہوا ہے اس میں باقوالہم کے لفظ بھی آتے ہیں, اور بھی بہت سارے جو آپ کے ناسخین ہیں, لکھنے والے ہیں, انہوں نے اسے اقوال و جمع کے ساتھ, اعمال اور اقوال دونوں یہ جمع کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ اقوال کو بھی اعمال میں داخل مانتے ہیں, اقوال کا بھی وزن کیا جائے گا اور اعمال کا بھی وزن کیا جائے گا. اوپر سب سے پہلے قرآن کریم کی آیہ کریمہ بطور استدلال بیان کی, پھر اہل سنت و جماعت کا عقیدہ, اور پھر اس کے بعد یہ لغوی باس وغیرہ کس کے متناسبات دسنے کے مناسبات بتانے کے بعد پھر امام بخاری علیہ الرحمہ اسی عقیدے کو حدیث پاک کی تائید سے بھی ثابت کریں گے, جس پر آپ نے یہ حدیث پاک کلمتان حبیبتان والی یہ آپ نے ارشاد فرمائی. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ابھی آپ امام بخاری علیہ الرحمہ کی حدیث پاک کو, اس بخاری کو ایک طائرانہ نظر سے دیکھیں. آپ نے السلام علیکم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. امام بخاری علیہ الرحمہ کی اگر کتاب پر اگر آپ طائرانہ نظر ڈالیں تو امام بخاری علیہ الرحمہ اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں باب کیف کان بعد الوحی, اور پہلی حدیث بیان کرتے ہیں انما الاعمال بالنیات, اور آخری جو باب بیان کرتے ہیں, کتاب بیان کرتے ہیں, وہ کتاب التوحید, اور باب قول اللہ عز وجل ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. یوں لگتا ہے کہ یہ بڑا جو ہے نا یہ مربوط قسم کا امام بخاری علیہ الرحمہ کا ایجنڈا. اگر ہم صرف حدیثوں کو لیں,
تو حدیث انما الاعمال بالنیات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو پہلی امام بخاری علیہ الرحمہ نے حدیث بیان کی ہے، وہ حدیث یہ اخلاص کے حوالے سے انما الاعمال بالنیات کے اعمال کی جزا کا دار و مدار، ثواب یا عقاب کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہوگا، مکلف کی نیت پر ہوگا. جیسی نیت ویسے اس کا انما ثواب الاعمال بالنیات، وہ جیسی نیت ہوگی ویسے ہی اس کا عمل ہوگا. تو یہ چونکہ دنیا میں اعمال وہ نیت کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قدر و قیمت مقبول یا مردود ہوتے ہیں. تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے اس لیے وہ حدیث بیان کی جو امور دنیا سے متعلق ہے. اور جب اپنی کتاب کو ختم کرنا چاہا تو اپنی کتاب کو آپ نے اس حدیث پر ختم کیا جو قیامت والے دن آخری انسان کی امید ہوتی ہے کہ ایسا کوئی عمل کر جاؤں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور قیامت والے دن اس کی جزا بھی ملے اور میرے لیے وہ کرنا بھی آسان ہو. تو امام بخاری علیہ الرحمٰن اس لیے کلمتان حبیبتان والی حدیث آخر میں بیان فرمائی تاکہ دنیا و آخرت دونوں کا احاطہ کر لیں. اور علماء فرماتے ہیں اس حدیث کو آخر میں لانے کی امام بخاری علیہ الرحمہ کی ایک غرض یہ بھی تھی کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کو یہ حدیث بھی پہنچی، اگرچہ وہ اپنی کتاب میں کہیں بخاری میں کہیں بھی نہیں لائے، لیکن سنن ابی داود میں اور سنن جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کلمات لا یقولہن احد فی مجلسی عند قیامی 3 مرات الا کفر بہن عنہ. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ کلمات ہیں جب کوئی بندہ اپنی مجلس سے اٹھتے وقت انہیں 3 بار کہہ لے تو اگر اس مجلس میں اسے کوئی لغو کلام یا کوئی ایسا کلام جو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں غیر مقبول ہوگا اگر اس کی زبان سے نکل گیا ہوگا تو وہ یہ کلمات اس کے لیے کفارہ بنا دیے جائیں گے. ولا یقولہن فی مجلس الذکر الا ختم لہ اگر وہ کسی مجلس ذکر کے اختتام پر وہ کلمات کہہ دے گا تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مجلس ذکر پر اس طرح مور لگا دی جائے گی کما یختم بالخاتم علی الصحیفہ، جس طرح کہ صحیفہ کے آخر میں کسی چیز مور کے ساتھ مور لگا دی جاتی ہے، یعنی وہ سارا کام وہ سکہ بند. تو امام بخاری علیہ الرحمہ چونکہ بہت بڑے صوفی اور بہت بڑے مقبول اور ولی اللہ آدمی ہیں، تو پوری بخاری شریف لکھنے کے بعد انہوں نے بطور خاص، اگرچہ یہ حدیث غریب ہے، اس کے اندر جو دوسرے اس کے راوی ہیں نا، تو پہلے راوی تو ہے احمد بن اشتاب اور دوسرے اس کے راوی ہیں محمد بن فدیل، اور یہ متفرد ہیں، اس وجہ سے یہ حدیث غریب ہے. لیکن امام بخاری علیہ الرحمہ اپنی کتاب کے آخر میں اس لیے اس حدیث کو لائے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ کو کہ وہ کہیں اگر مجھ سے کوئی ایسی بات ہو گئی تو رب تعالیٰ پوری بخاری شریف کا اس حدیث پاک کو کفارہ بنا دے. اور یہ حل اللہ کا یہ طریق. اور یہ جو کلمات اب یہ تھوڑا سا آگے بڑھیں، میں تو پیچھے بنیاد میں زیادہ تھوڑا پھیل گیا. عن ابی ذرہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 2 کلمے جو رحمان کو بڑے ہی پسند ہیں، زبان پر ادا کرنے میں بڑے خفیف ہیں، قیامت والے دن وزن میں بڑے بھاری ہوں گے. وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور وہ جو میں پہلے جو اپنا سنن ابی داود کے حوالے سے جو حدیث سنا رہا تھا وہ حدیث ہے، اس کی پیچھے اس کا فائدہ تو سنا دیا. وہ کلمے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اور سنن ابی داود میں دوسری جگہ پر ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ کلمات ہمیں یہ پڑھ لینے چاہیے، یہ جب بھی کہیں اپنی مجلسوں سے اٹھیں اس کے اندر وہ خیرات و برکات بہت زیادہ. تو اب یہ جو حدیث پاک ہے
کہ کلمتان حبیبتان دو کلمے ہیں جو بہت ہی محبوب ہیں رحمان کو. اس حدیث پاک میں جس طرح نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم، مجھے دیگر انبیاء کرام پر جو فضیلتیں عطا فرمائی گئی ہیں ان خاص فضیلتوں میں سے ایک میری شان جامع کلمات بھی ہے کہ میں جامع کلمات کا حامل ہوں. میں تھوڑے سے لفظوں میں معانی کے سمندر وہ بیان فرمانے پر قادر ہوں. اور یہ جو حدیث پاک ہے یہ اس کا بہت بڑا یہ مدر ہے. نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا کلمتان حبیبتان، اور اس کی ترکیب تو آپ الحمدللہ صرفنا وہ آپ نے اپنے ساتھ سے پڑھی، اور یہ ساری چیزیں یہ آپ کے لیے بچوں کا کھیل ہی محسوس ہوتی ہوں گی. یہ ایک اس کی ترکیب علماء نے یہ کی، علامہ عسقلانی وغیرہ نے، بلکہ اکثر مشارحین نے، کہ یہ کلمتان ہیں یہ خبر مقدم ہے اور سبحان اللہ و بحمدہ یہ مبتدا مؤخر ہے. کلمتان اپنی تین صفتوں کے ساتھ، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان اور ثقیلتان علی المیزان، یہ تینوں صفتیں مل کر یہ خبر بنے گی، خبر مقدم ہوگی. اور یہ خبر مقدم اور اتنی صفتوں کے ساتھ اسے طول دینا یہ سامع کے لیے تشویق کو بڑھاتا. وہ سوچتے اچھا وہ کیسی ہوگی، پھر اور صفت بیان کر دی، پھر اور صفت بیان کر دی. تو سامع کی شوق کو بڑھانے کے لیے یہ خبر کو مقدم کیا گیا، اور وہ ہے کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب کلمتان اس پر اگر یہ دیکھیں تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ لگتا ہے یہ تو جملہ ہے، بلکہ دو جملے آپ جانتے ہیں ناوی اعتبار سے. لیکن اگر ہم صرف ان لفظوں کو دیکھیں اس کے ساتھ جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ مفعول مطلق بنتا ہے فعل محذوف کا، اگر وہ ہٹا دیں تو پھر یہ صرف جز جملہ ہے. اور یہاں پر یہ کلمتان کا حقیقی معنی میں یہ اس کی اطلاق بالکل درست ہے. اگر ہم اس کو پورا جملہ یعنی اسبح یا نسبح یا سبحنا سبحان اللہ و بحمدہ سبحنا سبحان اللہ العظیم، اگر یہ معنی کریں تو پھر کہیں گے کہ یہاں پر کلمہ کا لفظ مجاز مرسل کے قبیل سے بیان کیا گیا. جز بول کر مراد کل ہے، اور عربی زبان میں اس کا اطلاق بھی عام ہے. کلا انا کلمۃ وقائل ہوا قرآن کے اندر بھی اور دیگر بہت ساری جگہوں پر جز بول کر مراد کل مراد لیا گیا. کلمتان یہ دو کلمے ہیں حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے ہی محبوب ہے. یہ حبیب جو لفظ ہے حبیبتان آپ کو پتہ ہے یہ صفت مشبہ ہے، اور صفت مشبہ کبھی اسم فاعل کے معنی میں آتی ہے اور کبھی اسم مفعول کے معنی میں. تو یہاں پر اس اسم مفعول کے معنی میں محبوبتان الی الرحمن، اور اس کا معنی کیا ہے کہ محبوبتان ای محبوب قائلها، اس کا قائل اللہ کو بڑا محبوب ہے. ان کلمات کا کہنے والا وہ اللہ کو بڑا محبوب ہے. کلمتان حبیبتان، اور اللہ تعالیٰ اس قائل سے اللہ محبت کرتا. اس کا معنی یہ ہے کہ اس قائل سے، ان کلمات کے کہنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے. اور محبت تو ویسے وہ میلان قلبی کو کہتے ہیں. محبت کا لغوی معنی عربی زبان میں میلان القلب، اور اللہ تعالیٰ جوارے سے پاک ہے. تو یہاں پر محبت کا معنی کیا کریں گے کہ اگر کسی لفظ کا ابتدائی معنی اگر ذات باری تعالیٰ کے لیے مال ہو تو پھر غائی معنی مراد لیتے ہیں، اور وہ کیا ہوگا؟ ارادت الخیر. اس کا معنی کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ایسے کلمہ کہنے والے کو، ایسا کلمہ کہنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا. ایسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمہ کہنے والے سے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا. حبیبتان الی الرحمن، الی اللہ بھی ہو سکتا تھا، الی العظیم بھی ہو سکتا تھا، الی الغفور بھی ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، رحمان کو یہاں پر بطور خاص کیوں ارشاد فرمایا گیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ مقتضائے حال کے مطابق جس کلام جس کا تقاضا کر رہی ہو اس اسم کے ساتھ یہ بیان کرنا، یہ علم بدیع میں کلام کے محسنات میں سے ہوتا. تو قرآن کریم میں آتے ہیں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، وہ غفار ہے. تو استغفار کے ساتھ مناسبت غفار کی ہے. تو یہاں پر رب تعالیٰ نے عظیم کی بجائے قہار، اللہ تعالیٰ کی اتنے نام ہے، رحمان کو کیوں بیان فرمایا؟ یہ رحمان اس کے اندر صفت رحمت کا خاص ظہور ہے. کام تھوڑے اجر بہت بڑا ہے.
یہ اللہ تعالیٰ کی مجھ سے رحمت پر یہ دلالت کرتا. تو اس کے لیے رحیم بھی نہیں بولا کہ اس لیے کہ رحیم کی نسبت رحمان ابلغ ہے. کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی. رحیم کی نسبت اس کے اندر ایک حرف زائد ہے تو یہ اس کے اندر معنی بھی رحیم سے زیادہ ہوگا. تو اس کے اندر معنی کی وسعت پائی جاتی ہے. اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا سا کام کرنے پر اتنا بڑا اجر، بولنے میں بڑا ہلکا، اتنا بڑا اجر و ثواب. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ظہور ہے. اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر کوئی اور لفظ، کتنے بڑے حضور فرماتے ہیں نا ان افصح العرب. یہ جب حدیث اس انداز سے پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کس طرح یہ اور خفیفتان اس پر یہ تو پھر یہ اگر وہ بھی بڑے خوبصورت ہے. لیکن ابھی سبحان اللہ العظیم کے متعلق باب حمدی کے متعلق تو کچھ کہا بھی نہیں. تو یہ کہنا چاہتا ہوں. اچھا تسی دیکھو نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح ہماری فطرت کے معالج ہیں اور فطرت کی دوا دیتے ہیں. ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، میری بھی خواہش ہے، آپ کی خواہش ہے، ہم جو اہل اللہ کے ساتھ متعلق ہیں ہماری یہ خواہش ہوتی ہے یار کسی طریقے سے اللہ راضی ہو جائے تو پھر کام بھی ذرا ہوڑا جا ہوئے، بہت ہی محنت بھی نہ کرنی پوے تے قیامت والے دڑے نیکیاں واوا ملن. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فطرت انسانی کی ترجمانی فرماتے ہوئے یہ ارشاد عطا فرما دیا. یہ حضور کی کتنی بڑی رحمت ہے اپنے غلاموں کے لیے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے جب یہ شروع میں جب نحو آپ نے پڑھی تو آپ کو بتایا گیا کہ عربی زبان میں کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ بعض جملے وہ لفظاً خبریہ ہوتے ہیں لیکن معنی انشائیہ ہوتے ہیں. یہاں پر شارع کہنا کیا چاہتا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کلام سے غرض کیا؟ وہ یہ خبر نہیں دینا چاہتے، اس خبر میں اصل میں امر چاہتے ہیں. اس خبر میں اپنی امت کو ذکر دوام کی تعلیم دینا چاہتے ہیں. تو یہاں پر یہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے مبتدا اور خبر، یہ جملہ خبریہ لیکن ہے یہ امر کے معنی میں ای سبح اللہ تعالی فی کل حال. یہاں اس جملہ خبریہ کو مانن انشائیہ کہیں گے کہ اصل میں شارع علیہ السلام یہ اپنی امت کو ذکر دوام کی آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں. اس لیے آپ نے یہ چاہا تو خفیفتان علی اللسان ہے. ایک تو یہ کہ علماء کرام نے اس پر جو یہ کہا کہ یہ جو دونوں جملے ہیں کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، اس کے اندر جتنے وہ اپنا کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اگر ہم علم تجوید کے حوالے سے دیکھیں تو اس کے اندر جتنے حروف ہیں بلکہ ہم چھوڑ نہ دیں صرف سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، پھر کبھی موقع ہوا تو بقیہ کلمات کی حبیبتان اور خفیفتان علی اللسان و ثقیلتان علی المیزان اس کی وہ بات پھر کسی دن کر لیں گے. اور سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ لفظ سبحان عربی زبان میں مصدر ہے، یہ اسم مصدر ہے، یہ علم مصدر ہے. اور یہ جو لفظ سبحان ہے یہ لفظ یہ سابح یسبح سے سبحان یہ تیرنے کے معنی میں آتا ہے. قرآن میں آتا ہے کل فی فلک یسبحون. اور اسے اسم مصدر کہتے ہیں. اسم مصدر کہیں تو پھر کہیں گے کہ یہ ہے سبح یسبح تسبیحا. تسبیحا کا اسم مصدر ہے، جسے طلق یطلق تطلیق، اس کا اسم مصدر کیا ہے؟ طلاق. یہ جو طلاق ہم کہتے ہیں اس کے پیچھے جو اس کا فعل ہے وہ طلاق نہیں ہے، اس کا بلکہ فعل کیا ہے؟ طلق. اور یہ طلاق تطلیق کا اسم مصدر ہے. اسی طرح یہاں پر یہ سبحان یہ تسبیح کا اسم مصدر ہے. اور یہ عربی زبان میں واجب النصب ہے اور اس کا عربی زبان میں ہمیشہ فعل معذوف ہوتا ہے. کہیں بھی پوری عربی میں آپ سبحانو کو مرفوع نہیں آپ پائیں گے، ہمیشہ سبحانہ یہ منصوب آئے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک سبحان ربی العظیم وغیرہ وغیرہ. سبحان اللہ پوری عربی زبان میں لفظ سبحان واجب النصب ہے. نمبر 2 ہمیشہ اس کا فعل معذوف ہوگا، اور فعل کے بجائے اسے مصدر کو اس کی جگہ پر کیوں لایا گیا؟ تاکہ یہ دوام پر دلالت کرے اور سارے فائدوں کا احاطہ کر لے. اس کا معنی اسبح اللہ سبحانا، میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہوں، وبحمدہ ای متلبسا بحمدہ. تو یہ اسبح کا معنی ای انزہ اللہ تعالیٰ. تو آپ کو پتہ ہے باب تفعیل کے خاصا ایقاع
فعل کو کسی پر واقع کرنا، جیسے علم تو وغیرہ، عظم تو. لیکن یہاں پر یہ نہیں ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ پر میں نے تنزیہ کو واقع کیا، بلکہ باب تفعیل کا دوسرا خاصہ انتساب، نسبت کرنا. اس کا معنی یہ کریں گے کہ میں نے ہر عیب سے اللہ تعالیٰ کی طرف پاکی کی نسبت کر دی. اور بعض علماء نے اس کا یہ معنی کیا، انزہ کا معنی یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے والے مسبحین کو مسبحین میں اپنے آپ کو شامل کر لیا. جو مسبحین ہیں، ملائکہ بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے عارفین ہیں، جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، پہاڑ بھی کرتے ہیں، دیگر مخلوقات کرتی ہیں، تو انزہوں میں نے تسبیح کر کے اپنے آپ کو ان مسبحین کی جماعت میں نے اپنے آپ کو شامل کر لیا. اور چونکہ یہ باب حمد ہی، حمد جو ہے یہ صفات ثبوتیہ کے لیے ہوتی ہے. جتنی صفات کمالی ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کے لیے اس بات کرنا، اور تسبیح میں صفات سلبیہ، اس کی اللہ تعالیٰ سے نفی کرنا. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے عجز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جہالت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے عدم بصیرت نہیں ہے، عدم بصارت نہیں. یہ جتنی چیزیں، جتنی صفات سلبیہ ہیں، اس میں نظیر کی، شریک کی، فنا کی، عاجز ہونے کی، یہ ساری چیزوں کی نفی. تو پہلے نبی کریم علیہ السلام نے سبحان کا کلمہ فرمایا، اور حمد کو بعد میں، اس لیے کہ تخلیہ پہلے ہوتا ہے، تحلیہ بعد میں ہوتا. پہلے اپنے جہاں کہیں بھی، چونکہ یہ 2 بار بھی لایا گیا تاکید کے لیے بھی، اور جو مخالفین ہیں ان کے انواع بہت زیادہ ہیں، تو ان سب کے رد کے لیے پہلے ساری جتنی اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوقات نے کہیں یہ شرک کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے شریک ثابت کیا، کہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کی، کہیں اللہ تعالیٰ کے لیے عزت ثابت کیا، کہیں اس کے لیے جہل ثابت کیا سبحان اللہ میں. اور یہ جو تعمیم ہے نا، یہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے، مفعول کا یہاں پر بیان نہ ہونا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہر قسم کی عیب سے، ہر قسم کی صفت سلبیہ سے میں اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کو اس کی طرف منسوب کرتا ہوں. وَبِحَمْدِهِ اے متلبساً بِحَمْدِهِ، اور ہر صفت جامع اور خوبی کو اللہ تعالیٰ کے لیے اس بات کرتا ہوں. سبحان اللہ العظیم، نسبح اللہ سبحان اللہ العظیم سبحان، اور ہر قسم کی حمد کو اور صفت کمالیہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ محبوب علیہ السلام کے فیضان کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور سائیوں کے لگائے ہوئے اس پودے کو بھی رب تعالیٰ تاکہ ہمیں قیامت جاری و ساری فرمائے. اور یہاں جو نبی علیہ السلام کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، مولا کریم اس کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے. اساتذہ کا پڑھانا، طلباء کا پڑھنا، معاونین کا تعاون فرمانا، ہمارے سائیوں حضور شیر ربانی کا صدقہ رب تعالیٰ پورے ادارے کو سارے جمیع امور میں رب تعالیٰ قبولیت اور برکت عطا فرمائے.